نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ سبا کا آغاز کریں گے آج ہم۔ سورہ سبا کے تعارف کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کو نافرمانی کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک طرف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری طرف قوم سبا کی عظیم الشان حکومتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست سلطنت سے نوازا گیا جس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن ان برگزیدہ پیغمبروں کو کبھی اس سلطنت پر ذرا برابر غرور نہیں ہوا، اور وہ اسی سلطنت کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے رہے اور اپنی حکومت کو نیکی کی ترویج اور بندوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال کیا۔ چنانچہ وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی اونچا مقام پایا۔ دوسری طرف قوم سبا کو، جو یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ ان دونوں واقعات کو ذکر فرما کر سبق یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اقتدار حاصل ہو یا دنیاوی خوشحالی نصیب ہو تو اس میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھنا تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اس سے مشرکین کے ان سرداروں کو متنبہ کیا گیا جو اپنے اقتدار کی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دین حق کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کی ہے سب تعریف آخرت میں بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی نہایت حکمت والا خوب خبردار ہے۔ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جو وہ داخل ہوتا ہے زمین میں۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کی سب تعریف ہے آخرت میں بھی، اور وہی نہایت حکمت والا خوب خبردار ہے۔ یعنی اس کی ملکیت اور تصرف میں ہے، اسی کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے۔ انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اسی کی پیدا کرتا ہے، اسی کا احسان ہے۔ اسی لیے آسمان و زمین کی ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و تعریف ہے جس سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔ وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس میں، وہو الرحیم الغفور، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، بہت ہی مہربان بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جن سب نے کفر کیا، لا تأتین الساعہ، نہیں آئے گی ہم پر قیامت۔ قل بلا وربی لتأتینکم لا تأتینکم، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، بلا شبہ ضرور وہ آئے گی تم پر۔ عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا، لا یعزب عنہا مثقال ذرہ، نہیں وہ پوشیدہ رہتی اس سے ایک ذرے کے برابر، السماواتی آسمانوں میں، ولا فی الارض نہ زمین میں، ولا اصغر اور نہ چھوٹی، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ بہت بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر ایک واضح کتاب۔ یعنی اور جو نکلتا ہے اس سے اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، وہی نہایت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے، مثلاً الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ،
اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے غم کو ہم سے دور کیا۔ وغیرہ من الآیات، اور اسی طرح کی باقی آیات۔ تمام دنیا میں اللہ کی حمد و تعریف عبادت ہے جس کا مکلف انسان کو بنایا گیا ہے، اور آخرت میں یہ اہل ایمان کی روحانی خوراک ہوگی جس سے انہیں لذت اور فرحت محسوس ہوا کرے گی۔ آیت نمبر 2 میں جو ہے زمین میں جائے، یعنی مثلاً بارش، خزانہ اور دفینہ وغیرہ، اور جو آسمان جو اس سے نکلے اور اس سے اترے، اس سے مراد ہے بارش، اولے، گرج، بجلی اور برکات الہی وغیرہ، نیز فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا نزول۔ اور جو چڑھ کر اس میں جائے، اس سے مراد ہے یعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال، یہ ساری چیزیں اس سے مراد لی گئی ہیں جو کہ آیت نمبر 2 میں بیان کی گئیں۔ آیت نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں آئے گی ہم پر قیامت، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، بلا شبہ ضرور وہ آئے گی تم پر، اس رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، نہیں پوشیدہ رہتی اس سے کوئی چیز ایک ذرے کے برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہیں کوئی چیز اس سے چھوٹی نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ یعنی قسم بھی کھائی، اور صیغہ میں تاکید کا، اس پر لام تاکید بھی ہے، یعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی، وہ تو بہر صورت یقیناً آ کر رہے گی، لا یازب، غائب، پوشیدہ اور دور نہیں، یعنی جب آسمان و زمین کا کوئی ذرہ اس سے غائب اور پوشیدہ نہیں، تو پھر تمہارے اجزائے منتشرہ کو جو مٹی میں مل گئے ہوں گے جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کر دینا کیوں ناممکن ہوگا، یعنی وہ لوح محفوظ میں موجود اور درج ہے۔ آیت نمبر 4، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو سب ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ان کے لیے مغفرت اور روزی ہے بہت باعزت، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جن سب نے کوشش کی ہماری آیتوں میں نیچا دکھانے والے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے بدترین قسم کے عذاب سے دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو سب دیے گئے علم، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، الحمدللہ، جو نازل کیا گیا الحمدللہ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہی حق ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت کرتا ہے راستے کی طرف خوب غالب نہایت خوبیوں والا، تاکہ وہ بدلہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ یہ وقوع قیامت کی علت ہے، یعنی قیامت اس لیے برپا ہوگی کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دوبارہ زندہ فرمائے گا کہ وہ نیکوں کو ان نیکیوں کی جزا عطا فرمائے، کیونکہ جزا کے لیے ہی اس نے اس دن کو رکھا ہے، اور اگر وہ یوم جزا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیک و بد دونوں یکساں ہیں، اور یہ بات عدل و انصاف کے قطعاً منافی اور بندوں بالخصوص نیکوں پر ظلم ہوگا۔ وما ربک بالظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 5، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدترین قسم سے، یعنی ہماری ان آیتوں کا بطلان اور تکذیب کی جو انہوں نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی، معجزین یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل جائیں گے، تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر کسی کے سامنے اپنے کیے دھرے کی جواب دہی کریں گے۔ ان کا یہ سمجھنا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا، اس لیے قیامت کا خوف ہمیں کیوں ہو۔ آیت نمبر 6، اور دیکھتے یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جو علم دیے گئے کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے،
اور وہ ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف، اور خوب غالب اور نہایت خوبیوں والا ہے۔ یہاں رویت سے مراد رویت قلبی یعنی علم یقینی ہے، محض رویت بصری آنکھ کا دیکھنا نہیں۔ اہل علم سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا مومنین اہل کتاب یا تمام ہی مومنین ہیں، یعنی اہل کتاب اس بات کو جانتے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ عطف ہے حق پر، یعنی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس اللہ کا راستہ ہے جو کائنات میں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق میں محمود قابل تعریف ہے، اور وہ راستہ ہے توحید کا راستہ جس کی طرف تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔ آیت نمبر 7 کو دیکھتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ، اور کہا ان لوگوں نے جن سب نے کفر کیا، کیا ہم تمہیں دلالت کریں، عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مَزِقْتُمْ، ایک آدمی پر وہ خبر دیتا ہے تمہیں جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، بالکل ریزہ ریزہ کیا جانا، بلا شبہ تم یقیناً پیدائش میں ہوگے ایک نئی۔ افطرا علی اللہ کذبا، یا اس نے باندھا ہے اللہ پر جھوٹ، ام بہ جنہ، یا کوئی اس کو کوئی جنون لاحق ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو نہیں سب ایمان رکھتے آخرت پر، فی العذاب عذاب میں، والضلال البعید اور گمراہی میں پڑے دور کی، افلم تو کیا نہیں، یرو ان سب نے دیکھا، الا اس کی طرف، ما بین ایدیہم جو ان کے ہاتھوں کے درمیان یعنی ان کے سامنے ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم تمہیں دلالت کریں اس آدمی پر جو خبر دیتا ہے تمہیں کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، بالکل ریزہ ریزہ کیا جانا، بلا شبہ یقیناً تم ایک نئی پیدائش میں ہوگے۔ یہ ایک اہل ایمان کے مقابلے میں منکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کیا۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کی گئی نا کہ تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں، اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی طرف اللہ کے نبی بن کر آئے، یعنی عجیب و غریب خبر، ناقابل فہم خبر، جو ایک تھا نا نئی خبر دیں، اس سے مراد ہی ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارا ظاہری وجود ناپید ہو جائے گا، تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور وہی تمہاری شکل و صورت عطا کی جائے گی جس میں تم پہلے تھے۔ یہ گفتگو انہوں نے آپس میں بطور مذاق اور استہزاء کے طور پر کی تھی۔ آیت نمبر 8، تو عجیب آدمی ہے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کو کوئی جنون لاحق ہے، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی اور رسالت کا دعویٰ اس کا اللہ پر افطرا ہے، یا پھر اس کا دماغ چل گیا ہے، نعوذ باللہ، اور دیوانگی میں ایسی باتیں کہہ رہا ہے جو غیر معقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ گمان کر رہے ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عقل و فہم اور ادراک کے حقائق سے یہی لوگ قاصر ہیں، جن کی وجہ سے یہ آخرت پر ایمان لانے کی بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب ہے، اور یہ آج ایسی گمراہی میں مبتلا ہیں جو حق سے غایت درجہ دور ہے۔ آیت نمبر 9، تو بھلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ان کے سامنے ہے، وما خلفهم من السماء والارض، اور جو ان کے پیچھے آسمان میں ہے اور زمین میں، ان نشاء نخسف بهم الارض، اور اگر ہم چاہیں ہم دھسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم، یا ہم گرا دیں ان پر، کسفا من السماء، ایک ٹکڑا آسمان سے، ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، یقیناً اس میں واقعی نشانی ہے ہر بندے کے لیے رجوع کرنے والا۔ اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں، اگر ہم چاہیں ہم دھسا دیں ان کو زمین میں،
یا ہم گرا دیں ان پر آسمان سے ایک ٹکڑا، یقیناً اس میں واقعی نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ یعنی اس پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آخرت کا یہ انکار آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ورنہ جو ذات آسمان جیسی چیز جس کی بلندی اور وسعت ناقابل بیان ہے، اور زمین جیسی چیز جس کا طول و عرض بھی ناقابل فہم ہے، پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیزوں کا دوبارہ پیدا کرنا اور اسے دوبارہ اسی حالت میں لے آنا جس میں وہ پہلے تھیں کیوں کرنا ممکن ہے۔ یعنی یہ آیت دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کے کمال قدرت کا بیان جو بھی مذکور ہوا، اور دوسرا کفار کے لیے تنبیہ، تحدید کہ اللہ آسمان و زمین کی تخلیق پر اسی طرح قادر ہے اور ان پر اور ان کے مابین ہر چیز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے۔ وہ جب چاہے ان پر اپنا عذاب بھیج کر ان کو تباہ کر سکتا ہے، زمین میں دھسا کر بھی جس طرح قارون کو دھسایا، اور آسمان کے ٹکڑے گرا کر بھی جس طرح اصحاب الایکا کو ہلاک کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ نیک متقی پرہیزگار لوگوں میں داخل کرے۔ یہ جو آیت کا ہم نے آخری آیت پہ کی کہ وہ جو دو باتوں پر مشتمل ہے، اللہ کے کمال قدرت کا بیان اور کفار کے لیے تنبیہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔